دجال کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ عام مسلمان عموماً اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک تشنگی بھی رکھتا ہے، اور ایک بہت زیادہ ایک پریشانی کا شکار بھی نظر آتا ہے کہ دجال کون ہے، کب آئے گا، کیا ہوگا، اس کو طاقتیں کیسی ملی ہوئی ہیں، کیسی نہیں ملی ہوئی ہیں۔ پھر اس موضوع سے متعلق، دجال کے موضوع سے متعلق جب ہم علماء کے موقفات کو دیکھتے ہیں تو موقفات بھی ہمیں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کا موقف اس میں ایسا رہا ہے کہ وہ دجال اور اس سے متعلق جتنی بھی روایات آئی ہیں ان میں سے کسی روایت کو قبول نہیں کرتے، اکثر رد کر دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ روایات قرآن مجید کے بالکل خلاف ہیں۔ تو ایک موقف تو یہ علماء کا نظر آتا ہے کہ جس کے اندر دجال نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ چیزیں بنی اسرائیل کی قصے کہانیاں تھیں جو مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو بہت سے علماء ہیں، اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے دجال کی حقیقت کو مانا ہے، اور حقیقت کو ماننے کے باوجود بھی پھر اہل سنت علماء کرام میں 3 سے 4 موقف بن گئے۔ مثلا ایک موقف علماء کرام کا ایسا ہے جس کے اندر یہ جو دجال ہے جس کا ذکر موجود ہے روایات کے اندر، یہ فتنہ گزر چکا ہے، یہ فتنہ آنے والا نہیں ہے، یہ ماضی میں گزر چکا ہے۔ ان کے پاس کیا دلائل ہیں اور یہ موقف کیوں بنا؟ بعض علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک نہیں، فتنہ جو دجال کا ہے یہ آئے گا، ابھی فتنہ آیا نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا موقفات ہیں؟ پھر جن علماء کے نزدیک کہ دجال کا فتنہ آئے گا، پھر اس میں بھی کئی اختلافات ہو گئے کہ ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جنہوں نے جو دجال سے متعلق ایک ایکسٹرا آرڈینری جو طاقتوں کا ذکر ہے، وہ بارشیں برسا دے گا، مردے زندہ کر دے گا، ان چیزوں کا انکار کر دیا۔ یہ فتنہ ضرور ہوگا لیکن ایسی کوئی طاقتیں اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ اور کچھ علماء ہیں جنہوں نے کہا فتنہ آئے گا اور اس کے پاس یہ طاقتیں بھی ہوں گی۔ تو یہ 4 سے 5 موقفات ہیں علماء کے جو ماضی میں رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کنفیوژن رہ جاتی ہے عام مسلمان کو بھی یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، اختلافات کیوں ہوئے ہیں، کیوں ہمیں کون سا موقف ایسا ہے جو سب سے زیادہ بیسٹ ہے، اس کو چننا چاہیے، اس پر بلیو بھی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ دجال کے حوالے سے میں مختصراً شروع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ دیکھیے گا، میرا عمومی طریقہ کار یہی ہے کہ کسی بھی موضوع کو جب میں ڈسکس کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لوگوں کو بھی درس دے رہا ہوتا ہوں، تو جتنے بھی علماء کے موقفات رہے ہیں سب سے پہلے ان کے دلائل کے اوپر نظر کرنا، یہ میرا ایک طریقہ کار ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی دلائل، جتنے علماء کرام کے موقفات رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی بات یا کون سی دلیل جو سب سے زیادہ وزنی لگ رہی ہے، کون سی بات میں دم کتنا زیادہ ہے، اس بات کو پھر چنا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، اسی کو پھر آگے لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہی میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ جتنے موقفات علماء کرام کے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں دلائل ذکر کرتا ہوں کہ کیوں ان کے ایسے موقفات رہے ہیں، اور ہمیں آخر میں جا کے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ ان تمام موقفات میں سے وہ کون سا موقف ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیسٹ موقف ہے۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں ان علماء کرام کے کہ جس میں اکثریت تو خوارج کی تھی، پھر معتزلہ بھی گروہ جو ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گئے، پھر جہمیہ جو تھے وہ بھی داخل ہو گئے، اور بہت قلیل تعداد اس کے بعد ایسے علماء کی بھی رہی ہے کہ جنہوں نے یہ جتنی بھی روایات آئی ہیں دجال سے متعلق اس کو قبول ہی نہیں کیا، سرے سے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ روایات قابل قبول نہیں، قرآن پاک کے مضمون کے خلاف ہے۔ اور یہ اصول میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ کسی بھی روایت کے متن کو، چاہے اس کی سند ٹھیک ہو، لیکن اگر اس کے متن کو ایک عالم دین ہے، ایک محقق ہے، اگر وہ قرآن پاک کے خلاف سمجھ رہا ہو، قرآن کے صریح حکم کے خلاف، قرآن کے اشارۃ النص کے خلاف، قرآن کے عبارۃ النص کے خلاف، دلالۃ النص کے خلاف، یا قرآن پاک سے ایک مقتضا سمجھ میں آ رہا ہو اس کے خلاف، کسی بھی طرح سے کسی روایت کے متن کو کلیش اس کو نظر آئے کسی محقق کو، اس بنیاد پر اگر وہ کسی روایت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس بندے کو یا اس عالم کو، اس محقق کو کوئی کافر نہیں بولا جا سکتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے کہ ایک طریقہ کار رہا ہے روایات کو حل کرنے کے اندر کہ چونکہ یہ روایات براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی روایات نہیں ہوتی ہیں، یہ بعد میں لوگوں نے روایت کی ہیں، اس کے اندر فرق آ گیا، بات کو تعبیر کرنے میں فرق آ گیا، بعض لوگوں نے جھوٹ کی ملاوٹیں کر دی، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے جھوٹ کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے باوجود ہمارے علماء سند، متن، ان سب چیزوں کو چیک کرتے ہیں، کئیوں کے نزدیک سند میں عیب نکلتا ہے، کئیوں کے نزدیک متن میں عیب نکلتا ہے۔ تو یہ جو علماء گزرے ہیں ان کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ ان روایتوں کو ہم قبول نہیں کر سکتے 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، قرآن پاک کے بھی خلاف نظر آتا ہے یہ فتنہ جو دجال کا روایتوں میں جس انداز میں ذکر ہوا،
اور دوسرا انہیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ یہ خود جو روایات کے اندر دجال کے فتنے کا ذکر ہے اس کے اندر کلیش نظر آتا ہے. یہ دونوں وجوہات کی بنیاد پر یہ علماء بالکل ان روایتوں کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں. اب وہ کیسے؟ نمبر ایک دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنا ایک سنت ذکر کی ہے. حق اور باطل کے معرکے کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، لوگوں میں دعوت دی ہے، اور ہر نبی کے مبارک اور مقدس زمانے کے اندر مختلف قسم کے فتنے بھی سامنے آتے تھے. کوئی خدائی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. اس انداز کے اندر فتنے آتے تھے، اور اللہ کے نبیوں نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اللہ رب العزت کے اذن سے. اللہ کی ایک سنت ہے جس کو قرآن بار بار ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سنت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوا ہے، یعنی اللہ کے مبارک نبیوں کا باطل کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور چاہے ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو خدائی دعویٰ کر رہا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون، اس نے خدائی دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، اللہ نے ذکر کیا اس خدائی دعوے کو. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقدس زمانہ میں جب آپ نے لوگوں میں توحید کی دعوت کا پیغام پہنچایا تو آپ کے بھی ایک مکالمے کا ذکر ہے. روایات میں ذکر آتا ہے وہ نمرود شخص تھا، ہمیں نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ قرآن پاک نے اس معاملے کو مجمل رکھا. وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، اس سے بھی ایک مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. تو اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے جب بڑے دعوے کیے، جھوٹے دعوے کیے، اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، لوگوں میں بیان کیا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، ایسے موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا کہ جو یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان دعووں کی، ان جھوٹے دعووں کی سچائی کے طور پر کوئی نشانیاں اللہ نے نہیں دی، بلکہ اس کے مقابلے کے اندر جو حق پر تھے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کے مبارک رسول جو تھے، جب وہ حق کا پیغام دیتے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات، بینات، معجزات ایسے دیے ہوتے کہ یہ دکھا کر کے حجت تام کیا کرتے تھے، اور لوگوں پر اور خود اس شخص پر جو خدائی دعویٰ کر رہا ہے اس پر یہ حجت تام ہو جاتی تھی. اسے واضح ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ سامنے بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، اس کے پاس روشن نشانیاں، آیات، معجزات ایسے ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کی ایک سنت رہی ہے. اور وہ میں ایک دو چیزیں اس کو ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے. جیسے سورہ نازعات کے اندر آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اور فرعون کا ایک پورا ذکر کیا واقعہ کا. وہ دیکھیے گا کیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جائیں، انه طغى، وہ حد سے گزر گیا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دیا جائے، کفر کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، اس دنیا کی نجاستوں سے، اور اس قابل بنا دیا جائے کہ پھر آپ جنت کے استحقاق رکھیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور آپ کو اللہ کی طرف ہدایت دی جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے جو آپ کو نشانیاں دی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح کھلی نشانیاں فرعون کو دکھائیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، دیکھیے گا پھر اللہ نے ذکر کیا فرعون نے وہ بڑی معجزات، وہ آیات، بینات دیکھنے کے باوجود بھی نشانیوں کو فَكَذَّبَ جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ نافرمان ہوا، ثم ادبر یسعیٰ پھر پیٹ پھیر کے چلا گیا، فقال انا ربکم الاعلیٰ پھر لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں ہوں تمہارا رب. اس واقعے سے دو تین نقطے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. وہ نقطہ یہ، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ہے سب کا رب، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا. تو خدائی دعوے کا اللہ کے نبی کے ساتھ جس وقت یہ معرکہ چل رہا ہے، اس میں آیات کون پیش کر رہا ہے، معجزات کون پیش کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں. فَأَرَاهُ آیَةَ الْكُبْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نبیوں کو، یعنی حق کا پیغام دینے والوں کو ہمیشہ نشانیاں دی ہیں. جو بھی ان کے مقابلے میں باطل پر آتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہنا، اپنے آپ کو نبی کہنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آیات سے نوازا نہیں. اس لیے کہ آیات اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ حجت تام ہو. اور اگر باطل پہ کھڑا ہوا شخص، ایک شخص ہے مثال کے طور پر آج بھی نبوت کا اعلان کر دے اور وہ معجزات بھی دکھا رہا ہو، وہ آیات بینات بھی دکھا رہا ہو، تو پھر تو انسان ہی کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے کہ معجزات دکھانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایک ذکر کیا ہے کہ حق کے لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا، منتخب کیا.
یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے دعویٰ کرنے والے ہیں، نبی گزرے ہیں، جھوٹے خدائی دعویٰ کرنے والے ہیں، کبھی بھی کسی کو آیات، بینات، معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسے شخص کے ساتھ مکالمہ ہوا جو خدائی دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں جس کا چاہے سر قلم کر دوں، جس کو چاہے پھانسی دے دوں، جس کو چاہے نعمتوں سے نواز کے زندگی دے دوں۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مردہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تو یہ سنت جاری ہے کہ سورج جو ہے وہ یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے اندر غروب ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مغرب سے سورج کو نکال کے بتائیں اگر آپ خدا ہیں اور ساری کائنات آپ چلا رہے ہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ظاہر ہے وہ کافر لاجواب ہو گیا، وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، نہ اس کے پاس ایسی کوئی طاقت تھی کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دیتا، اس لیے کہ جو باطل پر ہوتا ہے اس کو معجزات کی تائید حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو واقعات میں نے مجملاً اس لیے ذکر کیے کہ جس سے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایک سنت جاری ہے حق اور باطل کے معرکہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو حق پر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اللہ نے ہمیشہ ان کو آیات، بینات، معجزات ان سے نوازا تاکہ وہ لوگوں کو جب حق کا پیغام دیتے اور اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، دین حق کی طرف دعوت دیتے، ساتھ نشانیاں بھی دکھاتے، خرق عادت طور پر آیات دکھاتے، لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا، کفار پر حجت تام ہوتی۔ کبھی بھی قرآن پاک کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ حق اور باطل کے معرکے کے اندر جو سامنے خدائی دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے آیات بینات دے دیں اور لوگوں کو خرق عادت کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے اس کا دیکھو، اللہ نے پھر فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کو بدلا ہوا کبھی نہیں پاؤ گے۔ لہذا یہ جو حضرات علماء گزرے، معتزلہ ہیں یا کچھ جہمی علماء تھے یا دیگر بھی بعض علماء ایسے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کی سنت، دجال کا جو روایتوں میں تذکرہ آ رہا ہے یہ بالکل اس سنت کے منافی کام نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک شخص کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ فتنے کے طور پر کھڑا ہوگا اور فتنے کے طور پر اس طرح کھڑا ہوگا، اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ اچھا، جب وہ باطل پہ کھڑا ہو گیا، خدائی دعویٰ بھی کر دیا، اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جو معاملات اس کے ماتحت کر دیے، یعنی وہ جب چاہے بولے بارش ہو جا بارش ہوگی، وہ ایک بندے کو مارے گا پھر کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے پاس ہر طریقے کا اس کے پاس خرق عادت کام ہوگا، وہ کسی کو زندگیاں دے رہا ہے، بیمار کو شفا دے رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے۔ یہ جو جتنے بھی خرق عادت معاملات ہیں یہ آیات بینات کے طور پر اس کے پاس کیسے آ سکتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور جھوٹے دعوے کی سچائی کے طور پر خرق عادت کام کر رہا ہو، اور پھر ہم اس کے اوپر یہ دلیل دیں کہ یہ خرق عادت کام اللہ کے اذن سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹا جو جس طرح اللہ کے نبی سچا پیغام دیتے تھے، دلیل کے طور پر آیات بینات ہوتے، یہ جھوٹے دعوے کے طور پر آیات لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی سنت کے بالکل خلاف ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمیشہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معرکے کے اندر جو باطل پر ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آیات بینات سے اللہ نے نہیں نوازا، وہ نبیوں کو ہی نوازا ہے۔ لہذا ان علماء کا تصور یہ ہے، قرآن جو چیز ایک نقطہ سمجھا رہا ہے اللہ کی سنت کو، دجال کا جو تصور ہے بالکل اس کے خلاف ہے کہ خدائی دعویٰ کرنے کے باوجود وہ خرق عادت کام کر رہا ہوگا۔ اس وجہ سے ان علماء نے یکسر دجال کا جو معاملہ ہے اس کو فرضی قصہ بیان کیا، کہا قرآن پاک کے خلاف ہونے کی بنیاد پر ہم بالکل مان نہیں سکتے۔ یہ تو ہو گیا قرآن پاک سے، میں نے بہرحال چیدہ آیات پڑھی ہیں، ورنہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی قرآن پاک کے اندر بڑی آیات بینات کا ذکر ہے۔ میں ابھی وہ سب ذکر نہیں کر رہا ہوں، مختصراً میں نے آپ کو بتایا اللہ کی سنت کیا ذکر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان علماء کے نزدیک یہ جو روایات کے اندر دجال کا ذکر ہے اس میں بھی کلیش ملتا ہے، اور کلیش ایسا مل رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ نقطہ نکال سکتے ہیں کہ دجال کا جو معاملہ ہے یہ اڑتی باتیں تھیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی ختمی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ اور فن حدیث جاننے والا شخص یہ جانتا ہے کہ جب کبھی روایات کے اندر تعارض پیدا ہونے لگ جائے تو ایسے تعارض کی بنیاد پر ان روایات سے بھی استدلال نہیں کیا جاتا، اس میں اعتراض آتا ہے، اس کے متن پر شبہ آتا ہے، اسے متشابہات یا مشتبہ قرار دینا بالکل حق بنتا ہے۔ مثلا بہت سی روایات ایسی ہیں
صحیح سند کی دجال سے کے حوالے سے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے ایک جانب جو ہے جنت ہوگی، ایک جانب دوزخ ہوگی، یعنی خرق عادت کام وہ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہوگا اور بارش برسا رہا ہوگا، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک روایت ایسی ہے اور معتبر ترین کتابوں کے اندر ذکر ہے، خود امام بخاری بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں جس میں مفہوم بالکل الٹ ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے متعلق بہت سی چیزیں پوچھی ہیں، اور میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں، لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ دجال ایسا ہوگا کہ اس کے جو ہے نا ایک جانب رزق کا پہاڑ ہوگا اور ایک جانب جو ہے نا پانی کا نہریں ہوں گی، تو ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ہوا اہون علی اللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اوقات ہی اتنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے معاملات کرے، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خرق عادت کام یعنی آیات بینات معجزات اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ وہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کے چل رہا ہو اور وہ بارشیں برسا رہا ہو، آگے اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اب یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں اور دیگر محدثین بھی لے کر آئے ہیں، جس کے اندر بالکل ایک الٹ مفہوم ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ خرق عادت طور پر یہاں جنت لے گا یا دوزخ لے گا یا روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، یہاں پر اس کے نہر ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ معاملہ فرمائے۔ اس کا مطلب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود منع فرما رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ایک شخص آئے گا وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھے گا، خرق عادت آیات بینات لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، واضح نتیجہ ہے۔ دوسری بات، اسی حدیث کے مفہوم سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا عرض کی تھی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہاڑ ہوگا، یہاں پر ایسا ہوگا، اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر پچھلی جو آثار تھے، جو روایات بنی اسرائیل، وہ اس معاملے کے اندر پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ منع فرما دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے ان علماء کا یہ موقف بنا کہ وہی بنی اسرائیل کی یہ روایات آگے پھیلی ہیں مختلف سندوں کے ساتھ اور ہمارے یہاں دین کے اندر داخل ہو گئی ہیں، قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے، اور خود صحیح حدیث کے متن سے بھی کلیش کر رہی ہیں۔ یہ دو وجوہات تھیں بہت بڑی، اس وجہ سے یہ جو طبقہ تھا معتزلہ علماء کا، جہمی علماء کا، یا دیگر بھی کچھ علماء ایسے رہے ہیں جنہوں نے دجال کی حقیقت کا یکسر انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان علماء کے نزدیک ہر وہ شخص جو کسی بھی طریقہ کار سے خبیث طبیعت کا مالک ہو اور اس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ آ رہا ہوگا، اس کو ہم دجال بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے کچھ روایات میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد مختلف دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، ہر کوئی دعویٰ کرے گا، کوئی کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نبی ہوں۔ تو چونکہ ہر وہ شخص کہ جو امت کے اندر فتنے کا باعث بن رہا ہوگا اسے دجال کہا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو دجال کا ایک غیر معمولی تصور، ایک روحانی تصور، ایک خرق عادت طور پر ایک بلا کا تصور جو ہمارے یہاں ہے، اس کا یکسر ان علماء نے انکار کر دیا۔ یہ ہے پہلا موقف جس کی میں نے وضاحت کی، جس کے میں نے دلائل ذکر کیے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ان علماء کے بھی دلائل ذکر کرتا ہوں جو اس کو قرآن کے خلاف نہیں قرار دیتے، ان روایات کو معتبر بھی ٹھہراتے ہیں، پھر ان میں بھی آپس میں جو اختلافات ہوئے تمام موقفات کا جائزہ لیں گے، آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کون سی بات زیادہ بہتر ہے، زیادہ درست ہے، قرآن سنت کے مطابق ہے، اتنی بات پر بلیو کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔